السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سہیل اقبال بھٹی اور آج ہم بات کریں گے بھارت میں منعقد ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس پر۔ ناظرین، پاک بھارت تعلقات میں یوں عمومی طور کے اوپر اتار چڑھاؤ رہتا ہی ہے، لیکن گزشتہ 5 ماہ سے تعلقات کافی حد تک سرد مہری کا شکار تھے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے جب لائن آف کنٹرول کے اوپر جارحیت کا سلسلہ شروع کیا گیا تو اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں مزید کشیدگی دیکھنے میں نظر آئی۔ لیکن اس کے باوجود جب بھارت میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس منعقد ہونے جا رہی تھی تو پاکستان کی جانب سے خطے میں قیام امن اور افغانستان کے اندر خصوصاً امن کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہونے کے باوجود پاکستان کی جانب سے مشیر خارجہ سرتاج عزیز ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کی یہ وہ پرخلوص کوشش تھی اس خطے میں قیام امن کے لیے، جس کی وجہ سے پاکستان نے اس کانفرنس میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ جب پاکستان میں 7 سربراہ کانفرنس منعقد ہونی تھی تو بھارت کی ہٹ درمی کے باعث نہ صرف بھارت نے خود اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ دیگر 3 ممالک کو بھی اس نے قائل کیا تھا کہ اس کانفرنس میں شریک نہ ہوں، جس کے باعث سارک کانفرنس ملتوی ہو گئی تھی۔ یہ سبھی کو بھی یاد ہے، لیکن پاکستان نے اس کے باوجود ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز بھارت پہنچے۔ انہوں نے وہاں پر اس کانفرنس میں شرکت کی، لیکن حیران کن طور کے اوپر پاکستان جس نے خود دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس وقت بھی کوشاں ہیں اور خصوصاً افغانستان میں امن کے لیے اور افغانستان کے خوشحالی کے لیے پاکستان کوششیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ بھارت جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ایک بڑا متعصبانہ رویہ اختیار کرتا ہے، لیکن حیران کن طور کے اوپر اس کانفرنس میں افغان صدر اشرف غنی نے بھی بھارتی زبان بولنا شروع کر دی، پاکستان پر الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور وہ پاکستانی کافیاں جو افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جا رہی تھی ان کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود سرتاج عزیز صاحب نے اس کانفرنس میں بہت اچھا موقف اپنایا، ان کی اس الزام تراشیوں کو نظر انداز کیا اور معاملات اسپیشل افغانستان میں قیام امن کے لیے انہوں نے بڑی مثبت تجاویز دی۔ اس کانفرنس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، ہمیں ماہرین اس پروگرام میں جوائن کریں گے، لیکن اس سے پہلے بھارت میں موجود ڈان نیوز جو خصوصاً وہاں پہنچے ہیں اس ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کو کور کرنے کے لیے، سمر عباس، ان سے ہم بات کریں گے۔ سمر، آپ نے اس میں شرکت کی، ان تینوں رہنماؤں کی آپ نے خطاب کو سنا، جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا مقصد تھا، جس پرخلوص کوششوں کے تحت پاکستان نے وہاں پر شرکت یقینی بنائی، لیکن وہاں پہ کیا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے خصوصاً افغانستان کی جانب سے، اور نریندر مودی کے خطاب کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سہیل۔ بیسیکلی جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہے اس کے انعقاد کا مقصد یہی تھا کہ افغانستان میں امن و استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہے اس کا روڈ میپ تلاش کیا جائے، روڈ میپ طے کیا جائے۔ لیکن پاکستان جو ہے افغانستان میں امن و استحکام اور خوشحالی اور ترقی کے لیے پاکستان کافی زیادہ کمیٹڈ ہے، بڑا کین ہے۔ تو ایک بڑے پازیٹیو جیسچر کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اس کانفرنس میں شریک ہوئے، باوجود اس کے کہ بھارت کا رویہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ منفی اور بڑا متعصبانہ رہا ہے ماضی میں کافی عرصے سے۔ اور آپ نے دیکھا کہ نومبر میں پاکستان میں سارک سربراہ کانفرنس منعقد ہونی تھی، جسے بھارت نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے نہ صرف بھارت نے خود شرکت کی بلکہ دیگر ممالک کو بھی اس میں شرکت سے روکا اور سارک پروسیس کو بھارت نے ڈیریل کیا۔ اور سارک کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس خطے کے جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ ترقی اور خوشحالی کے لیے روڈ میپ طے ہونا تھا، اس میں بھی، اور آج کی کانفرنس میں بھی یہی اس سے ملتا جلتا ایجنڈا تھا جو کہ اسپیسیفکلی افغانستان کے لیے تھا۔ لیکن بھارت نے جو ہے پاکستان نے شرکت تو کی، بھارت کے متعصبانہ رویے کے باوجود بڑا گڈ ول جیسر دیا، افغانستان کی خاطر سے پاکستان نے یہ قربانی دی، لیکن افغانستان نے آگے ان ریٹرن ایک بڑا نیگیٹو وہاں سے ایک ریسپانس ہم نے دیکھا۔ جو اشرف غنی صاحب افغانستان کے صدر جب پہنچے یہاں پہ انہوں نے خطاب کیا تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی مثبت بات کرتے، افغانستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے بات کرتے، آنے والے ممالک کو کوئی ان کا خیر مقدم کرتے، لیکن انہوں نے سیدھی اسٹریٹ اوے انہوں نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی زبان بولی، ان کی پالیسی کو انہوں نے ٹو کیا اور پاکستان کو یقیناً اشرف غنی کا جو رویہ تھا وہ یقیناً بہت منفی تھا، پاکستان کی کوششوں کو انہوں نے یکسر طور پر نظر انداز کیا۔ لیکن ہمیں یہ بتائیے گا، جب اشرف غنی نے تقریر کی، نریندر مودی نے تقریر کی، لیکن پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کانفرنس میں شریک جو دیگر ممبر ہیں اس کانفرنس کے، جو 13-14 دیگر ممالک ہیں، ان کے نمائندے پاکستان کی کاوشوں کو اور خصوصاً سرتاج عزیز صاحب کے بیان کو جو انہوں نے موقف اختیار کیا بھارتی اور افغان صدر کے الزامات کے بعد، تو دنیا کے دیگر جو ممالک کے ممبر ہیں اس کانفرنس میں شریک ہے، وہ پاکستان کی ایفرٹس کو اور سرتاج عزیز صاحب کے بیان کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو سہیل،
पूरी दुनिया के सामने है। इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा ताल्लुकात हैं, वो पूरी दुनिया उसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रही है। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव जैसे था जिसको पूरी दुनिया में बड़ा वेलकम किया गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की खातिर, अफगानिस्तान में तरक्की, अमन और इस्तेहकाम की खातिर पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहा है। तो दुनिया भर ने तो इसको सराहा, लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान जिसके लिए पाकिस्तान शरीक हुआ उसने बड़ा मनफी आज रवैया अपनाया अफगानिस्तान ने, और सारी तनकीद जो है वो पाकिस्तान पर की। और भारत भी मैं आपको बताऊं सुहेल के भारत की जानिब से भी एक और कोशिश की जा रही है कि आज वो लेके गए हैं अटारी में जो डेलीगेट्स यहाँ पर आए थे इस कॉन्फ्रेंस के, वो एजेंडे का हिस्सा था कि अटारी जो एक पॉइंट है जहाँ पे ट्रांजिट ट्रेड जो अफगानिस्तान और भारत के दरमियान होती है, तो उस पॉइंट पर लेके जा रहे हैं। भारत दुनिया को ये तासर देना चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की तरक्की में रुकावट है और पाकिस्तान इस रास्ते से तजारत नहीं होने दे रहा। तो वहाँ पे सरताज जी साहब नहीं जा रहे सिर्फ इसी वजह से कि भारत वहाँ पे एक बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ डेलीगेट्स को वहाँ पे ले जाके गुमराह करना चाहता है। लेकिन सबसे दिलचस्प और अहम बात यह है कि सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस जो कि भारत ने ही मुलतवी करवाई, उस सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में रेल और रोड लिंक के मुतालिक मुआहिदा होना था। तो ये जो ट्रांजिट ट्रेड है अफगानिस्तान और भारत के दरमियान जो अटारी के थ्रू, बागा के थ्रू होती है, तो उससे मुतालिक भी मुआहिदे होने थे, लेकिन भारत ने उस अमल को खुद सबूताज किया। आज भारत किस मुंह से ले जा रहा है दीगर डेलीगेट्स को पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करने के लिए, देखेंगे अफगानिस्तान की जी समर, बहुत शुक्रिया समर, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस एशिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपने तफसीलात से हमें आगाह किया। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद साहब। उनसे हम बात करेंगे कि जो भारत ने और उसके साथ साथ खुसूसन अफगानिस्तान ने हार्ट ऑफ एशिया में जो रवैया इख्तियार किया है, जो पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं, उस हवाले से हम राय जानेंगे खुर्शीद महमूद कसूरी साहब की। हमें स्टे विद अस, एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने। कसूरी साहब से जानने की हम कोशिश करेंगे कि भारत और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जो शदीद तनकीद की है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन हकीकतों के बावजूद, उन कुर्बानियों के बावजूद जो पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए अब तक दे चुका है। कसूरी साहब, हमने देखा कि भारत की जानिब से तो हमें पता है कि हमेशा वो मनफी बात करता है, प्रोपेगेंडे की कोशिश होती है कि पाकिस्तान की काविशों को और पाकिस्तान के इमेज को दुनिया के सामने नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाए। लेकिन हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और बेपनाह कोशिशें भी कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद आज हमने देखा कि अफगान सदर अशरफ गनी भी भारतीय वज़ीर आज़म की ज़बान बोलते दिखाई दे रहे थे। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान पर शदीद तनकीद की, इस हकीकत के बावजूद कि पाकिस्तान ने मुखलिसाना कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। किस निगाह से देखते हैं अफगानिस्तान के इस रवैये को और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बिलाजवाज़ तकरीर को और उनके प्रोपेगेंडे को? हमें तकसीम कर दें, एक नरेंद्र मोदी को और एक अफ़गान सदर को। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने उनका एक इंटरनल एजेंडा भी है। जितनी ये इश्तियाल दिलाएंगे, वो समझते हैं कि हिंदुत्व, उनके जो हार्ड लाइन सपोर्टर्स हैं, उनकी वो मदद हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि बैनुल अक़वामी फ़ोरम इस काम के लिए नहीं होते। वो लोगों को कुछ देर के लिए बेवकूफ़ बनाएंगे और अभी भी ये इंप्रेशन देंगे अफ़गानिस्तान ने ये किया, हमने ये किया, और लोगों को एक दो दिन में इल्म हो जाएगा कि यहाँ तो 40 मुल्क और तंजीमों के लोग थे। और अभी जो पहली खबर आई है उसमें ये लग रहा है कि रूस के जो नुमाइंदे हैं मिस्टर काबुलोव, उन्होंने बाहर आके हिंदुस्तान की और उनकी जो अफगानिस्तान ने बात की है उस पर तनकीद की है। तो ये इसी तरह ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में भारत ने कोशिश की थी और उसको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वो ये भूल गया कि जो आदाब होते हैं इसके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के, उसमें दो तरफा या बायलैटरल मामलात को नहीं उठाया जाता जो तनाज़ात होते हैं, क्योंकि वो उसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं। अब उन्होंने क्यों किया, उसका उन्हें कीमत अदा करनी पड़ी। रूस के सदर पुतिन ने कतन टेररिज्म का बिल्कुल जिक्र नहीं किया अपनी तकरीर में, वहाँ मैं आपको गोवा की बात कर रहा हूँ। और चीन के सदर तो बरस पड़े और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया, और उसके एक दिन के बाद चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी बोल पड़ी। तो कोई ऐसी वजह नहीं कि मैं ये समझूं कि जो भारत अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहता है कि जी हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, ये वो। हाँ, मैं अपने नुक्ता नज़र से ज़रूर बात करूँगा कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। भारत की जो ये जो सारी एफर्ट है, ये तो है कि कश्मीर में जो
अनप्रेसिडेंटेड बेमिसाल कुर्बानियां दी है कश्मीरियों कसूरी ने। साहब, हम कश्मीर के मौजूद पे यकीनन बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बताते जाएं कि नरेंद्र मोदी की आपने बात जरूर की, अफगान सदर अशरफ गनी की तकरीर को किस निगाह से देखते हैं? वो भी पाकिस्तान मैं की उस तरफ आ रहा हूं। कुर्बानियों को, काफिशों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये समझ जाएं कि नरेंद्र मोदी एक कैटेगरी में है, अशरफ गनी दूसरी में है। अशरफ गनी को एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि उन्होंने शुरू में पाकिस्तान की तरफ देखा, पाकिस्तान आए, भारत को नाराज किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए मैं जची तुली बात करूंगा। उसमें बदकिस्मती ये है कि हमारी हुकूमत ने शायद ज़रूरत से ज़्यादा खुशफहमी का अंदाज़ा लगाते हुए ये कहा कि हमारा बहुत इन्फ्लुएंस है तालिबान पे, अफगान तालिबान पे। ये हकीकतन बात सही नहीं है। देखिए, हुकूमत ने मुखलिसाना कोशिश की, सबसे बढ़ के आर्मी चीफ ने कोशिश की, लेकिन वो किसी के गुलाम नहीं है कि वो सुनते। अगर इतना ही आसान होता तो अमेरिका की इतनी फौजें 13 साल से बैठी हुई हैं ना, 13 साल नहीं, 19 ये जो आए हैं तालिबान 2001 के बाद वो जो बैठे हुए हैं वहाँ, आज उनको 15 साल होने को हैं, तो क्या उन्होंने हासिल किया है? अगर इतना आसान था तो वो रोक लेते। और जहाँ तक क्रॉस बॉर्डर का है, वो उनको पता है कि जब हम बॉर्डर कंट्रोल करना चाहते हैं तो अफगानिस्तान उस पर एतराज़ करता है। ये अंग्रेजी में कहते हैं यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट। तो अफगान सदर जो हैं उन्होंने भी एक आसान रास्ता ढूंढा है। वो दुनिया को ये तो बताना नहीं चाहते कि उनका वजीर आज़म उनके कंट्रोल में नहीं, बल्कि ये नहीं बताना चाहते कि 7 वज़रा उनके निकाल दिए गए हैं। अफगान पार्लियामेंट ने 7 वज़ीर उनके निकाले हैं। हुकूमत डिसफंक्शनल है। अब ये सरताज तो कसूरी साहब, ये वजह क्या है? पाकिस्तान जितनी कोशिश करता है अफगानिस्तान को सपोर्ट देने के लिए, माली इमदाद की पाकिस्तान बात करता है, अफगानिस्तान के अंदर अमन को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान कोशिश करता है, पाकिस्तान ने हज़ारों पाकिस्तानी अफराद ने कुर्बानियाँ दी, फोर्सेज ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान के सरबराह हैं या अफगानिस्तान के सदर हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हमें इमदाद की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान ये इकदाम, ये खर्चा दहशत गर्दी को रोकने के लिए करे। उल्टा पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराते हैं। ये रवैया क्यों है अफगान सदर की जानिब से? मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, और ये समझ लेना चाहिए कि क्यों है, और ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि हकीकत पसंदाना सोच ही पे खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी जा सकती है। मसला ये है कि इस वक्त हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अफगान मसले की निस्बत अच्छे नहीं हैं। आज ही उनके जो कमांडर हैं उनका बयान छपा, यानी कल उन्होंने दिया होगा वाशिंगटन में, और उन्होंने कहा है कि हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान के अंदर रेफ्यूज हासिल है, सेंचुरी हासिल है, हिफाजत, यानी वो यहाँ रह रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की प्रोएक्टिव फॉरेन ऑफिस जो है वो बिल्कुल 24/7 24 घंटे इस बात में लगा रहता। हमारे दौर में हम पे ये इल्ज़ाम आते थे, हमें कहते थे मुनाफिकाना पॉलिसी का तुम इख्तियार कर रहे हो, पैसे भी लेते हो अफगान अमेरिका से फ़ौज के लिए और हथियारों के लिए और इकोनॉमिक एड, और तुम हमारे दुश्मनों की सपोर्ट करते हो, यानी अफगान तालिबान, यानी रनिंग विद द हेयर और हंटिंग विद द हाउंड। उसका जवाब ये था कि हम तमाम जो वहाँ के बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैं डायरेक्टली उनसे बात करता था, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनके जो बड़े अखबारात हैं, उनकी जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको बताता था किस तरह कश्मीर में वायलेशन ह्यूमन राइट्स हो रही है, और उनको ये प्रोपेगेंडा जारी रहेगा, आप मान लीजिए, क्योंकि अमेरिका कोशिश ये कर रहा है अपने अवाम को बताने की कि अगर वो अफगानिस्तान में फेल हुआ है, उसने अब एक्सप्लेनेशन क्योंकि देना है ना, तो वो कहता है जी ये पाकिस्तान की वजह से है। अब मसला यह है, क्योंकि अमेरिका हमारे हक में नहीं बोल रहा, तो अफगानिस्तान तो टोटली अमेरिका पे डिपेंडेंट है। मोदी ने इसका फ़ायदा उठाते हुए अब एक कमज़ोर पोजीशन में शख्स है सदर अशरफ गनी, ना उनकी अंदर सुनी जा रही है, और बाहर तालिबान के भी उनसे बहुत से इलाके छीन चुके हैं। उनका कसूरी साहब, ये जानना चाहूँगा कि अफगानिस्तान के अंदर अब तक जो हालात किस हद तक जितने भी बेहतर हुए हैं और मज़ीद जो कोशिशें हो रही हैं, क्या पाकिस्तान की इमदाद और पाकिस्तान की हमायत के बगैर, पाकिस्तानी काफिशों के बगैर क्या मुमकिन था, या मुस्तकबिल के अंदर जो मजीद तमाम खित्ते के ममालिक अफगानिस्तान के अंदर हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद के बगैर क्या अफगानिस्तान के हालात बेहतर होना मुमकिन है? क्योंकि जिस तरह भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, वो तो ये लगता है कि अगर पाकिस्तान पीछे होकर बैठ जाए तो फिर ये ताकतें भी अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन को यकीनी नहीं बना सकती। किस निगाह से देखते हैं आप?
پاکستان کی کلیدی حیثیت ہے. امریکہ سالہ سال یہی چیز سمجھتا رہا ہے، اور آخر میں جب اس کو کچھ نہیں بنی افغانستان میں، جس کو گریوی یارڈ آف ایمپائرز کہا جاتا ہے، تو اس نے سوچا کہ پاکستان کو ہم بلیم کریں. میں نہیں کہتا کہ ہماری کوئی غلطی نہیں، میں نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہمارا فیلئر فارن پالیسی میں، لیکن میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اب روس ہے، چین ہے، وہ خطے کے لوگ ہیں. رشیا کے یہ جتنا علاقہ ہے سینٹرل ایشیا، بیک یارڈز ہے ان کی، اور وہ پہلے ان کا حصہ تھا یو ایس ایس آر کا. روس نے جو پوزیشن اپنائی ہے یا چین نے اپنائی ہے، وہ ایک رسپانسبل پوزیشن ہے جو کہ ہمارے ہمسائے ہیں. افغانستان میں ہندوستان کا جو بھی وہ کوشش کرے رول بنانے کا بنائے، ان سوورن نیشنز بنا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کا نیم و بدل ہو نہیں سکتا بھارت، اور اسی چیز کا ادراک پاکستان کا نیم و بدل ہو نہیں سکتا سر، نہیں ہو سکتا، اور اسی چیز کا ادراک روس کو اور چین کو ہے، اور اسی لیے پاکستان، روس اور چین افغانستان پہ علیحدہ کانفرنس کر رہے ہیں. رائٹ. تو سر یہ ایک پاکستان کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا موقع ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں، جب بھارتی وزیراعظم نے پاکستان پر الزام تراشیاں کی ہیں، جو خود بھارت کشمیر کے اندر کشمیریوں پر مظالم جاہریت کی اور بربریت کی جاری رکھے ہوئے، کہ پاکستان کو اس ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے اندر یا سائیڈ لائن کے اوپر بھارتی مظالم کو وہاں پر اجاگر کرنا چاہیے، جو وہاں پر دیگر ممالک 14 ممالک شریک ہیں ان کی توجہ مبذول کروانی چاہیے کہ بھارت کے دیکھیے پاکستان اس کانفرنس میں شرکت کی ہے، بھارت نے پاکستان پہ الزام تراشی تو کرتا ہے افغانستان کے حوالے سے، لیکن خود بھارت نے لائن آف کنٹرول پر اس کے ساتھ کشمیر کے اندر جو جہریت کی ہوئی ہے، جو ظلم و بربریت کی مثال قائم کی ہوئی ہے، اس کے اوپر دیگر ممالک کو کیا سنسٹائز کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. حد ہوگی، میں نے تو شروع میں آپ کو یہ کہا ہے، ہمارا فیلئر ہی ہے، اور بھارت بڑی چالاکی سے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں کشمیر ویلی کے اندر، اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کی خاطر ہر چیز پاکستان پاکستان. میں پوچھتا ہوں، کیا جو بچے پتھر مارتے ہیں سری نگر میں، وہ آئی ایس آئی بھیجتی ہے؟ پتھر وہاں دستیاب نہیں ہے. تو ہم تو بتا سکتے ہیں دنیا کو. میرا خیال ہے کہ بائی لیٹرل جو سرتاج صاحب نے میٹنگز کی ہوں گی مختلف فورن منسٹرز کو، ان کو یہ بتایا ہوگا، لیکن زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سارک میں انہوں نے کیا کیا، پھر ہم دیکھ چکے ہیں برکس میں انہوں نے کیا کیا، اور ان کو منہ کی کہانی پڑی. آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور دوبارہ بات کریں گے اسی موضوع کے اوپر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے طارق پیرزادہ صاحب نے، جو کہ پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آصف ایزدی صاحب نے، جو کہ جرمنی میں سابق سفیر رہ چکے ہیں. طارق پیرزادہ صاحب، آپ نے صبح دیکھا کہ افغانستان کے صدر اور وزیراعظم نریندر مودی نے جس قسم کا لب و لہجہ پاکستان کے خلاف اختیار کیا، جس قسم کی الزام تراشیاں کی، سرتاج عزیز صاحب نے وہاں پر جواب تو انہیں دے دیا، لیکن آن دی ادر سائڈ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اس ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہو چکا ہے، جس میں یہ اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے پاکستان کی خدمات کو، افغان مہاجرین کو جب تک ہم نے 30 سال کے دوران ان کی مہمانی کی، میزبانی کی، اس حوالے سے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ مشترکہ اعلامیہ کسی ملک کی علاقائی سالمیت کے خلاف طاقت کے استعمال یا دھمکی سے گریز کرنے اور اختلافات کو پرامن طور پر حل کرنے کا عزم کا اظہار کیا گیا اس کانفرنس کے اندر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھارت کے اندر یہ کانفرنس ہوئی ہے، اب جو مشترکہ اعلامیہ کے اندر جس بات کا اظہار کیا گیا ہے، عملی طور کے اوپر بھارت وہی کرنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں؟ خصوصاً بھارت کا جو رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کی نئی تاریخ رقم کر رہا ہے بھارت، اور دوسری طرف افغانستان کے اندر پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنے اقدامات کیے ہیں، ان کو تسلیم کرنے کے بجائے ان کے اوپر مزید الزام تراشیاں اور مزید پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. یہ کیا اسٹریٹجی ہے بھارت کی؟ یہ وہ بھارت کی اسٹریٹجی ہے. دیکھیں، ایک دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کا موازنہ دنیا کے کسی بھی ملک کے تعلقات کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا. یہ تاریخی طور پر دشمن ریاستیں ہیں. اس بات کو اگر آپ نہیں کہیں گے یا نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ سے وہ غلطیاں ہوں گی جیسے کہ آج ہوئی ہیں، اور جس کے نتیجے میں ریاست پاکستان کو بے انتہا ذلت کا سامنا کرنا پڑا. آپ کی ایک طرفہ خواہش ہے مثلاً کہ میاں صاحب کی کہ بھارت دہلی کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، ثقافت، طائفے، ہر چیز کا دور دورہ ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف سے صورتحال یہ ہے کہ چونکہ کشمیر میں ایک آزادی کی تحریک چل رہی ہے، جسے پاکستان کے اکثر دانشور آزادی کی تحریک نہیں کہتے، عوام کہہ رہے ہیں، یا میری طرح کے چند سادہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو وہ جب
ایک مسئلہ سامنے کھڑا ہو گیا ہے بھارت کے سامنے آ کر، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک قدم پیچھے ہٹائے اس مسئلے پر. یہ مطلب ہے چونکہ وہ ان کے نزدیک انٹیگرل پارٹ ہے، وہ بھارت کی حصہ ہے اور پاکستان مداخلت کر رہا ہے. چنانچہ اس کی وجہ سے انہوں نے اس کا بلوچستان کا ذکر کیا اور جگہوں پہ علیحدگی کی تحریکوں کا ذکر کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن آپ دشمن کو دشمن سمجھ لیتے ہیں اس دن آپ کا اس کے متعلق تجزیہ جو ہے وہ منطقی ہو جاتا ہے، اور بات کے ادراک میں اور اس کی پالیسی کے ادراک میں غلطی نہیں ہوتی. طارق صاحب آپ کی بات بالکل بجا درست، لیکن دوسری سائڈ پہ جب ہم دیکھتے ہیں جب خطے میں پائیدار امن کی بات کی جاتی ہے، جنوبی ایشیا کے امن کی بات کی جاتی ہے، تو کشمیر کے اندر امن قائم کیے بغیر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند کیے بغیر کیا خطے میں پائیدار امن کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ کا سوال بالکل درست ہے، نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس بات کو نظر انداز کر کے بھارت سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت کوشش یہ تھی کہ کسی طرح جو کئی مہینوں سے تصادم سرحدوں پہ ہو رہا ہے، کسی جنگ کی صورتحال ہے، اس کو کم کرنے کے لیے میاں صاحب نے کہیں سے یہ اسٹریٹجی تیار کی ہے کہ شاید ایک کوشش کی جائے جس کے نتیجے میں کچھ برف پگھلنے کی طرف بات آئے. برف پگھلنے. آصف صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ سفارتی اداب سے آپ بہت ویل اویئر ہیں. پاکستان نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کی، لیکن بھارت نے جو رویہ اختیار کیا، الزام تراشی ایک سائڈ کے اوپر، مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ساتھ پہلے ایئرپورٹ کے اوپر ان کو روکا گیا، اس کے بعد آج یہاں پر جب انہوں نے میڈیا سے بات کرنی تھی وہاں پر میڈیا سے بات نہیں کرنے دی گئی، اور انتہائی ان کا جو رویہ تھا بھارت کا سفارتی اداب کے منافی تھا. کس نگاہ سے دیکھتے ہیں بھارت جو میزبانی کا اعزاز حاصل کر رہا تھا اور بڑے دوسروں کو دہشت گردی کے حوالے سے اور انتہا پسندی کو پروموٹ ہونے کی بات کرتا ہے، لیکن انتہا پسندوں کے خوف سے سیکیورٹی کے نام کے اوپر سرتاج عزیز صاحب کو میڈیا سے بات نہیں کرنے دی گئی؟ یہ تو دیکھیں، بھارت جو کرتا ہے اس سے ہمیں ہرگز حیران نہیں ہونے چاہیے. بھارت کی کوشش تو یہی تھی کہ پاکستان اس کانفرنس میں حصہ لے ہی نہیں. وہ بڑے ان کی یہی خواہش تھی، مگر ان کو بڑی مایوسی ہوئی کہ سرتاج عزیز صاحب وہاں گئے، اور سرتاج عزیز صاحب نے دو وجوہات دی جانے کی. انہوں نے کہا تھا میں جاؤں گا کیونکہ وہاں افغانستان کا مسئلہ جو ہے نا، اور کوآپریشن افغانستان کے نیبرز کے ساتھ ڈسکس ہونی ہے. پاکستان اس کا ایک حصہ دار ہے، اس کا پارٹنر ہے، اور ہمارا جانا ضروری ہے. صحیح ہے، صحیح کہا انہوں نے. دوسری بات جو انہوں نے صحیح نہیں کہی، انہوں نے کہا کہ میرے جانے سے وہاں بھارت سے تعلقات میں امپرومنٹ ہوگی. وہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی ان کو، اور یہ کہنا کہ ٹینشن کم ہو جائیں گے میرے جانے سے. تو آپ سمجھتے ہیں ان کے جانے سے کوئی تعلقات میں بہتری نہیں آئی؟ ان کے جانے سے آنی بھی نہیں تھی اور نہ آئے گی، لیکن اس کے باوجود ان کا جانا افغانستان کی کانفرنس میں جانا. لیکن نریندر مودی نے کچھ اچھی خواہشات کا اظہار تو کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے. نریندر مودی جو ہے نا، وہ تو سمجھتا ہے کہ نواز شریف تو ان کا ایک پرانا ایک جگری دوست ہے. وہ تو ایک دوسرے کو جو پرسنل لیول پہ جو ہے نا، مودی کا خیال ہے کہ نواز شریف بڑی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت سے تجارت ہو، اکنامک ریلیشنز ہوں، اور افغانستان کا مسئلہ جو ہے اور کشمیر کا مسئلہ اس کو نظر انداز کیا جائے. تو نواز شریف صاحب نے ایک حد تک یہ امپریشن ضرور دیا ہے مودی کو اور دنیا کو بھی کہ ہم کشمیر میں اتنے ڈیپلی کمیٹڈ نہیں جتنا کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم ہندوستان سے تجارت کرنا چاہتے ہیں اور اقتصادی تعلقات چاہتے ہیں. تو ایک قسم کی مودی کی نظر میں نواز شریف صحیح آدمی ہے، صحیح پالیسی کرتا ہے، لیکن نواز شریف کو پاکستانی عوام روک رہے ہیں یا فوج روک رہی ہے، دوسرے لوگ روک رہے ہیں. یہ تاثر ہے. یہ تاثر ان کا، یہ تاثر کے علاوہ ان کا یہ یقین ہے. وہ نواز شریف سے بہت خوش ہیں. جب وہ دسمبر میں آئے وہاں بڑے جفیاں ماری اور بڑے خوش ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. سب یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس، بریک کے بعد دوبارہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. طارق بی صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ ایران نے پاکستان کو ایک پیشکش کی ہے، بلکہ پاکستان اور بھارت کو ثالثی کی. ایران کی اس پیشکش کو خطے میں قیام امن کے لیے آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور دونوں ملکوں کو آگے بڑھنا چاہیے اس ثالثی کے آپشن کو اویل کرنے کے لیے؟ میں بڑے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ ایران ایک ڈپلیسٹی کا کام لے رہا ہے. اس کے بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں، فوجی تعلقات ہیں، اقتصادی ہیں، سیاسی ہیں، علاقائی ہیں، اور دنیا کی سطح پر تعلقات ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی بہت بڑی تجارت ہے. وہ تیل کے دوسرے تعلقات ہیں. ان کے تعلقات اصل میں ہیں ہی انڈیا سے.
تو ایران کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بالکل سرسری سے ہیں. ابھی شاہ ایران کے دور کے تعلقات نہیں ہیں, اس کا کچھ تعلق ایران کی. لیکن اگر ہم اس تناظر میں بھی دیکھیں پھر بھی ایران کو سوٹ تو کرتا نا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن نہ ہو. نہیں, وہ تو اپنی تشخص کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے کردار کو بڑھانے کے لیے ایران اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جس کے لیے گنجائش نہیں ہے. یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے جو بات کہی تھی, ہم دونوں ملکوں سے اپنے تعلقات نہیں خراب کر سکتے. اب بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے ایک ملک کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں اور کسی کرائسس کی صورت میں آپ نے جانا ہی اس کے ساتھ دنیا بدل چکی ہے, معروضی حالات بدل چکے ہیں, اب معاملات شاید اس طرف جانے چاہیے میرے خیال میں. یہ تو خواہش کی بات ہے نا. اسی خواہش کی وجہ سے میں ذرا سا پہلے ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں روس کے ایمبیسڈر کا, جس نے اس وقت پاکستان کے دفاع کی کوشش کی ہے اور وہ کردار ادا کیا ہے جو پاکستان کی وزارت خارجہ کو اور میاں نواز شریف کو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے صدر غنی کو پر براہ راست تنقید کی ہے. میں حیران ہوں کہ سرتاج عزیز صاحب وزیر خارجہ پہلے بھی رہ چکے ہیں, اب بھی ہیں, انہیں براہ راست نام لے کر ان کی تصدیق کی گئی کہ سرتاج عزیز, you need to spend this money that you give us back in your country to contain terrorism. He was personally named by him. لیکن چونکہ بنیادی طور پر سفارتکاری میں کبھی کبھی بزدلی کا عنصر بھی آ جاتا ہے. چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ سرتاج عزیز جو نواز شریف کی پالیسی کو لے کر بھارت سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اس موقع پر پاکستان کے مفادات کا دفاع نہیں کر سکے. اور اگر آج روسی ایمبیسڈر جو ہے وہ یہ بات نہ کرتا تو پاکستان جس طرح چین کے بغیر برکس میں تنہا تھا, آج اس کانفرنس میں اس کو بچانے, اس کو دفاع کرنے والا کوئی نہ تھا. بھارت کو بھی اب اس بات کو ریلائز کرنا چاہیے کہ خطے کے حالات بدل چکے ہیں اور اس کے پارٹنر بھی تبدیل ہو رہے ہیں. آصف صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ بھارت بہت تیزی کے ساتھ افغانستان کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, سرمایہ کاری بڑھا رہا ہے, وہاں پر ڈیمز بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اب ایئر کارگو کے ذریعے بھی ٹریڈ شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تو پاکستان کو سائیڈ لائن پہ کر کے دیوار سے لگا کر جو بھارت کی کوشش ہے کہ افغانستان کے اندر امن قائم کر لی جائے, کیا یہ ممکن ہے؟ پاکستان کو دیوار سے نہیں لگایا جا سکتا. پاکستان کو کوئی ملک دیوار سے نہیں لگا سکتا, نہ بھارت کر سکتا نہ کوئی اور کر سکتا. ہمیں اگر بھارت کے تعلقات افغانستان سے ہیں تو ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اقتصادی تعلقات ہیں تو دو ممالک میں ہوتے ہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر بھارت افغانستان کو سبورشن کے لیے استعمال کر رہا ہے ہمارے خلاف, ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے, تو اس پہ ہمیں اعتراض ہونا چاہیے. اور ہمیں اعتراض اسی پہ ہے. ہم جو اعتراض کرتے ہیں بھارت کے تعلقات افغانستان سے اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو ایڈ دے دی یا آپ نے ان سے تجارت بڑھا لی. ضرور بڑھائیں, ان کے دونوں ملک کے اگر مفاد میں تو کریں گے. لیکن اگر آپ افغانستان کی حکومت یا افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھارت کو اجازت دیں گی یا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گی کہ پاکستان میں سبورشن اور ٹیررزم کرائیں, اس پہ ہمیں اعتراض ہے. اور ہم اس پہ کرتے ہیں, اسی پہ کرتے ہیں. ہمیں اس پہ نہیں کوئی اعتراض کہ آپ نے ٹریڈ شروع کر دی. بھارت پروپیگنڈا بہت کرتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ زمینی راستے کے ذریعے تجارت کرنے کی راہ میں حائل ہے, رکاوٹ ہے. دوسری جانب آج سرتاج عزیز صاحب نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان اس بات کے لیے پرعزم ہے, خواہش مند ہے کہ بھارت اور افغانستان اگر پاکستان کے راستے سے زمینی راستے سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن بھارت اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں, دیکھیں پاکستان بھارت کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ ان کی ایکسپورٹ پاکستانی لینڈ کوریڈور سے یا لینڈ روٹ سے, اوور لینڈ روٹ سے افغانستان جائیں. وہ صحیح ہے, ہمارے تعلقات ایسا نہیں ہے بھارت کے ساتھ کہ ہم ان کو اجازت دیں, کیونکہ اگر ان کو اجازت دیں گے تو ہم ان کو ایک طرح سے ایک اور موقع فراہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف افغانستان میں سے وہ سبورشن ایکسپورٹ کریں. اور دوسرے اور بھی وجوہات ہیں. ہمیں نہیں دینی چاہیے اجازت. مجھے پتہ نہیں کہ سرتاج عزیز صاحب نے کیا کہا ہے. اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے اس قسم کا تو میرے خیال میں غلط کیا انہوں نے. نہیں کرنا چاہیے. ہم دے سکتے ہیں, ہم رکاوٹ نہیں ہے. ہم رکاوٹ ہمیں ہونا چاہیے. ہمیں نہیں اجازت دینی چاہیے کہ بھارت کو کہ ہمارے اوور لینڈ راستے سے افغانستان سے وہ ٹریڈ کرے. اسی بات کو ذکر کر دوں کہ اصل میں جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے, اور یہی ہمارا افغانوں سے وعدہ بھی ہے کہ ہم آپ کو بھارت کے ساتھ اپنے رستے سے تجارت کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں, اور جو جاتے بھی ہے کچھ سامان جاتا ہے وہاں سے انڈیا کو یہاں پہ سامان بھیجنے کی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ افغان ٹرکوں کے ذریعے ہو یا ہندوستان کے اپنے ذرائع سے ہو. اب آپ سوال. رائٹ, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ افغانستان اور بھارت جس طرح سے دونوں ان کی دونوں ملکوں کے سربراہوں سے لگا کہ ان کے کس طرح سیم پیج کے اوپر ہیں, کیا افغانستان کے اندر اس ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے ذریعے
امن کا کیا ممکن بنایا جا سکتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارک کو آلریڈی بھارت ناکام بنا چکے ہیں سارک کانفرنس کے پلیٹ فارم کو. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے ذریعے کس حد تک وہاں پر امن کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اگر پاکستان پر اعتماد اور پاکستان کو ساتھ لے کر نہیں چلتے دیگر ممالک؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کانفرنس پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے، پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے، جس کے پارٹیسپینٹس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو اس علاقے کا ہے افغانستان سے متعلق وہ پاکستان ہے. پاکستان ہی کا بنیادی کردار ہے، اس کے بغیر افغانستان میں امن ہی قائم نہیں ہو سکتا. چنانچہ اگر افغانستان کا صدر کیا کابل کا صدر جسے جان کیری کے ایک سودے بازی کے ذریعے افغانستان کا صدر اس وقت بنا ہوا ہے، ان کے پلانٹڈ لوگ ہیں، بھارت کے پیسے سے چل رہی ہے کابل کی حکومت اور دوسروں کے، تو ان لوگوں کو تو اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح انہوں نے اپنی حکومت کو قائم رکھنا ہے. افغانستان کا وسیع تر مفاد ان کے نزدیک اہم نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسی کانفرنس جو افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے دوررس مفادات کے تحفظ کے لیے منعقد ہوئی، اس کانفرنس کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان پر حملہ کیا گیا، جس کے محرک جو سب سے بڑے انڈیا اور یہ حضرت اشرف غنی صاحب ہیں. میں بات ذرا سے مکمل کر لوں. اس سے بڑی احمقانہ حرکت سفارتکاری کی تاریخ میں ہوتی نہیں ہے، لیکن چونکہ پاکستان نے بھی نہیں سمجھا کہ جو شخص کابل میں بیٹھا ہوا ہے وہ کس کا گماشتہ ہے، تو لہذا یہ غلطی نواز شریف کی. ایک فکرہ نواز شریف کے متعلق جلدی سے، میاں صاحب کے سوچ اور پاکستان کے سلامتی کے مفادات، جن کا مطلب کشمیر، سیاچین، سرکریک ہے، ان میں ایک بنیادی تصادم شروع سے ہے، اور یہ تصادم آج کی تہذیب و توہین کا سبب. بہت شکریہ طارق بیدر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آصف ویدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اس بات کو سوچنا ہوگا کہ بھارت اور افغانستان کے سربراہان کس طریقے سے پاکستان کو ڈیل کر رہے ہیں، اور اس تناظر میں خطے میں قیام امن کے لیے کوششوں کو آگے بڑھانا. اور اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ جو بھارت نے سرتاج عزیز صاحب کو وہاں پر میڈیا سے بات کرنے سے روکا ہے، وہ پاکستان میں پہنچتے ہی ہنگامی پریس کانفرنس کریں گے، وہ اپنا کیا موقف سامنے رکھیں گے، وہ بات کچھ دیر بعد سامنے آ جائے گی. تاہم بھارتی رویے سے جہاں سفارتی اداب کی دھجیاں بکھیری گئیں، جہاں پر الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں پر اس ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان نے کے ساتھ دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ جو روس نے پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان کے موقف کو اس سے تقویت ملی. تاہم بھارت کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ خطے کے اندر دیر پا امن کے لیے پاکستان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.